زرار ابن الازور کو صنیعت العقاب یعنی درہ عقاب کے قریب پہاڑی علاقے میں 5,000 سواروں کے ساتھ پہنچنا تھا۔ وہ جگہ دمشق سے کم و بیش 20 میل دور تھی۔ زرار تو جیسے اڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں جو نفری موجود تھی اسے بھی اپنی کمان میں لے لیا۔ یہ علاقہ پہاڑی ہونے کی وجہ سے گھات کے لیے موزوں تھا۔ رومی فوج ابھی وہاں تک نہیں پہنچی تھی۔ زرار نے بڑی تیزی سے اپنی تمام نفری کو گھات میں چھپا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس روز کا سورج غروب ہو گیا۔ زرار نے سنتری اس ہدایت کے ساتھ مقرر کیے کہ وہ ٹیکریوں اور چٹانوں کے اوپر چلے جائیں، باہر نہ جائیں۔ پوری احتیاط کی جا رہی تھی کہ دشمن کو گھات کا پتہ نہ چلے۔ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی اور اس سے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی فوج آ گئی، اور یہ صحیح معنوں میں فوج تھی۔ نفری زیادہ، تنظیم نہایت اچھی۔ دیکھا گیا کہ اس فوج کے ساتھ بے شمار گھوڑا گاڑیاں تھیں جو سامان سے لدی ہوئی تھیں، اور اونٹوں کی تعداد بھی بے حساب تھی جن پر بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سامان خرد و نوش تھا جو دمشق جا رہا تھا۔ خالد دمشق کے اندر کی اس صورتحال سے بے خبر تھے کہ رومیوں نے دمشق کا دفاع تو بڑا اچھا کیا تھا، لیکن شہر میں رسد اور خوراک کی اتنی کمی تھی کہ 10 دنوں کے محاصرے میں ہی شہری ہر چیز کی قلت محسوس کرنے لگے تھے۔ ہرقل کو اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے کمک بھیجی اور اس کے ساتھ خوراک کا ذخیرہ بھیج دیا تھا۔ زرار ابن الازور کو بتایا گیا کہ رومی فوج کے ساتھ مال و اسباب بے حساب آ رہا ہے، تو زرار نے جوش میں آ کر حسب معمول زرہ، خود اور قمیض اتار پھینکی۔ نیم برہنہ ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ بہت موٹا شکار آ رہا ہے۔ رومی جب پہاڑیوں میں آئے تو زرار کی للکار پر مجاہدین اسلام گھات سے نکل کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ توقع یہ تھی کہ رومی اچانک حملے سے گھبرا کر اور بوکھلا کر بھاگ اٹھیں گے، لیکن ان کا رد عمل ایسا بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے یہ چال چلی کہ پیچھے ہٹنے لگے، اور درہ عقاب کے قریب اس جگہ جا کر جو ہموار میدان تھا، یہ پہاڑی کی بلندی تھی۔ انہوں نے سامان کی گاڑیاں پیچھے بھیج دیں اور ان کے پیچھے کی فوج آگے آ گئی۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے دگنی تھی۔ ان کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ حملہ ان کے لیے غیر متوقع نہ تھا۔ وہ اس کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے قدم جما لیے۔ زرار ابن الازور نے دشمن کو اس کیفیت میں دیکھا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ حملہ روک لیا ہے، بلکہ وہ سامنے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی حملے کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا جوش و خروش کچھ کم نہ تھا، لیکن رومی جس منظم انداز سے لڑ رہے تھے، اس سے یہی ایک خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بھگا کر اور کاٹ کر آگے نکل جائیں گے۔ زرار کو خالد نے جس حرکت سے منع کیا تھا، انہوں نے وہی حرکت کی۔ پہلے تو وہ منظم طور پر رومیوں پر حملہ کراتے رہے، لیکن دیکھا کہ رومی پیچھے ہٹنے کی بجائے چڑھے آ رہے ہیں تو زرار جوش میں آ گئے۔ وہ چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنی مخصوص جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور جو رومی ان کے سامنے آیا کٹ کر گرا۔ اس طرح وہ اندھا دھند بہت آگے نکل گئے۔ یہ ہے برہنہ جنگجو، کسی رومی نے نعرہ لگایا۔ یہ کوئی سالار ہو سکتا ہے؟ اس نے للکار کر کہا۔ گھیرے میں لے لو، اسے زندہ پکڑو۔ زرار نیم برہنہ ہو کر لڑنے اور دشمن کو ہر میدان میں حیران کن نقصان پہنچانے میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ انطاکیہ تک ان کی شجاعت کے چرچے پہنچ گئے تھے۔ رومیوں نے اس نیم برہنہ جنگجو کو پہچان لیا۔ زرار کے دائیں بازو میں ایک تیر لگ چکا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرار کے جسم پر 2 زخم اور بھی تھے۔ بہرحال ان کے بازو میں تیر اترنے پر سب متفق ہیں۔ زرار نے تیر کھینچ کر بازو سے نکال پھینکا۔ تیر نکالنا بڑا ہی اذیت ناک ہوتا ہے، وہاں سے گوشت باہر نکل آتا ہے، لیکن زرار ابن الازور عاشق رسول تھے۔ وہ تو جیسے اپنے جسم اور اپنی جان سے دستبردار ہو گئے تھے۔ یہ تیر اور تلواریں تو جیسے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں۔ رومیوں کا تیر کھا کر انہوں نے تیر یوں نکال پھینکا جیسے یہ ایک کانٹا نکالا گیا ہو۔ ان کا دایاں ہاتھ تلوار کو مضبوطی سے تھامے رہا اور رومی کٹتے اور گرتے رہے۔ رومی انہیں زندہ پکڑنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ انہوں نے زرار کے آدمیوں کو جو ان کے ساتھ آگے نکل گئے تھے
بکھیر کر الگ کر دیا اور زرار کو گھیرے میں لے لیا۔ اس موقع پر انہیں ایک یا دو زخم آئے۔ آخر کئی رومیوں نے مل کر انہیں پکڑ لیا اور انہیں باندھ لیا۔ رومی بلند آواز سے چلانے لگے، مسلمانوں، تمہارا سالار ہماری قید میں ہے، ہم نے تمہارے ننگے سالار کو پکڑ لیا، ہم شہنشاہ ہرقل کو تحفہ دیں گے۔ رومیوں کی للکار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، شہنشاہ ہرقل کے لیے زرار سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ رومی انہیں باندھ کر پیچھے لے گئے۔ ان کے زخموں سے خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا، جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہرقل تک وہ زندہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ رومیوں نے ان کی مرہم پٹی کر دی۔ اس دور کی جنگوں میں فوجیں یوں بھی شکست کھا جاتی تھیں کہ سپہ سالار مارا گیا، پرچم گر پڑا اور پوری کی پوری فوج بھاگ اٹھی۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ زرار جیسا سالار پکڑا گیا تو دشمن کی یہ للکار سن کر کہ اس نے ان کے سالار کو پکڑ لیا ہے، مسلمانوں نے حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ وہ لپکتے ہوئے شعلے اور گرتی ہوئی بجلیاں بن گئے۔ رافع بن عمیرہ زرار کے نائب سالار تھے۔ انہوں نے گرج کر اعلان کیا کہ اب کمان ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے سامنے سے رومیوں پر حملے کرائے، خود بھی حملوں کی قیادت کی اور دشمن کی صفوں کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کی، لیکن رومیوں کی صفیں مل کر بڑی مضبوط دیوار بن گئی تھیں۔ رافع زرار کو رہا کرانے کی کوشش میں تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمان اپنے سالار کو دشمن سے چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ دوپہر سے ذرا بعد کا وقت تھا۔ خالد دمشق کے ارد گرد گھوم پھر کر جائزہ لے رہے تھے کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دو سالار ان کے ساتھ تھے۔ خدا کی قسم دمشق ہمارا ہے، خالد نے کہا، رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی۔ زرار اور رافع ان کی کمک کو بھگا چکے ہوں گے۔ خالد چپ ہو گئے۔ ایک گھڑ سوار ان کی طرف بڑا تیز دوڑا آ رہا تھا۔ قاصد معلوم ہوتا ہے، خالد نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف بڑھے۔ سالار عالی مقام! گھوڑ سوار نے گھوڑا ان کے قریب روک کر کہا، رومیوں نے زرار ابن الازور کو پکڑ لیا ہے، ابن عمیرہ نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ انہوں نے ابن الازور کو رہا کرانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ابن عمیرہ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ کمک کے بغیر ہم رومیوں کو نہیں روک سکیں گے۔ کیا میں نے اسے منع نہیں کیا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا؟ خالد نے برہم سا ہو کر کہا، رومی ہمارے اتنے قیمتی سالار کو لے نہیں جا سکتے۔ خالد نے تمام سالاروں کو بلایا اور انہیں زرار کی گرفتاری اور رومیوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزوری کے متعلق بتایا۔ میں خود ابن عمیرہ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں، خالد نے کہا، لیکن محاصرہ کمزور ہو جائے گا، رومی باہر آ کر تم پر حملہ کر دیں گے۔ ہماری نفری پہلے ہی کم رہ گئی ہے، اگر میں نہیں جاتا اور میں کمک نہیں بھیجتا تو ہمارے 5-6 ہزار سوار مارے جائیں گے اور رومیوں کی کمک سیدھی یہاں آ کر ہلہ بول دے گی۔ بتا سکتے ہو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رافع کی مدد کو پہنچنا اور رومیوں کی کمک کو روکنا زیادہ ضروری ہے، ابو عبیدہ نے کہا۔ ابن الولید، تو سمجھتا ہے کہ تیرا جانا ضروری ہے تو ابھی چلا جا، ہمیں اور دمشق کے محاصرے کو اللہ پر چھوڑ، رومیوں کو باہر آ کر حملہ کرنے دے، وہ زندہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ دوسرے سالاروں نے ابو عبیدہ کی تائید کر کے خالد کو یقین دلایا کہ ان کی نفری کم ہو گئی تو بھی وہ محاصرے کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں فوراً نہیں جاؤں گا، خالد نے کہا، میں ایسے وقت یہاں سے سواروں کے ساتھ لے کر نکلوں گا جب دشمن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ ابو عبیدہ میری جگہ لے لے، میں آدھی رات کے بعد 4000 سوار لے کر نکل جاؤں گا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ 4000 سواروں کو تیاری کی حالت میں الگ کر دو اور انہیں بتا دو کہ آدھی رات کے بعد ہمیں روانہ ہونا ہے۔